و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا پیغمبر رسول معظم بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ بلا تمہید، کیونکہ ہم سفر المظفر میں سفر کی عظمت اور سفر کے ساتھ جو مظفر کی صفت لگائی گئی اور اس سے متعلق جو انسانوں کے اندر بدشگونیاں ہیں وہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں بیماریاں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ایسا ہو بھی گیا، اسلام تو اس کی بے خونی کیا ہے، یعنی اس کی جڑیں کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیے لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں، آپ نے پچھلے ہفتہ سماعت فرمائے۔ اور بیماری متعدی نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، الو کوئی چیز نہیں ہے، اور جانور کا راستہ کاٹنا کوئی چیز نہیں ہے۔ بدگمانی کی اسلام اجازت نہیں دیا، نیک گمانی کی اسلام اجازت دیا، یعنی اچھے گمان کی اسلام اجازت دیا۔ اور ظن المومنین خیرہ کا حکم اللہ پاک فرمائے، ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج آپ کا خادم آج کا عنوان کا جو جز بنا ہوا ينفقون فی سبیل اللہ کا بنایا ہے، یعنی وہ لوگ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مال خرچ کرنے والوں کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا بغور مطالعہ کرے، اگر تلاوت کرے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام ایک نہیں بے شمار حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، تم اپنے مریضوں کی عیادت اور مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ عزیزان گرامی، جو بندہ صدقہ دیتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سیدھے ہاتھ سے ایسا صدقہ دیا اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اور صدقہ دینے والا بری موت سے بچ جاتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کے سائے میں رکھے گا۔ عزیزوں ذرا غور کرو، قیامت کا منظر 50,000 سال کا ایک دن رہے گا اور سورج سوانے پہ رہے گا اور سب نفسی نفسی بولیں گے اور ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے میں چند لوگ رہیں گے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسپیشل کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقات دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں بندہ حساب ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، صدقہ دینے والوں کی بے شمار فضیلتیں قرآن مجید میں آئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے چند واقعات جو اولیاء اللہ، بالخصوص حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، اپنے تصنیفات میں ارشاد فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قوم کو بہت زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا، بہت ستا رہا تھا، تو وہ لوگ آ کے حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے ان کے پاس آ کے شکایت کیے، ایک نہیں کئی مرتبہ شکایت کیے۔ اس کے بعد آ کے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، اس کا وجود ہمارے لیے تکلیف دہ ہو گیا ہے، اب آپ اس کی موت کی دعا کیجئے۔ صالح علیہ السلام بارہا اس کو نصیحت کیے، لیکن وہ اپنی گناہی سے اور اپنے برے پن سے بعد آنے والا نہیں تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام اس کے حق میں بدعا فرما دیے اور لوگوں سے کہے کل تک وہ دنیا میں نہیں رہے گا اگر اللہ چاہا تو۔ عزیزان گرامی، ایسا ہوا، رات گزر گئی، دوسرا دن پھر وہ گھر آ گیا، تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آ کے مشکور شکایت کیے کہ یا نبی اللہ، وہ پھر زندہ ہے، پھر لوگوں کو اذیت اور تکلیفیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صالح علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہے کہ کل تم جو گٹھا لائے تھے لکڑیوں کا کہاں ہے؟ وہ گٹھا دیکھا، گٹھا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پیش کیا تو صالح علیہ السلام فرمائے گٹھا کھولو، کھولے تو ایک بہت بڑا اژدہا اس کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمائے لوگوں سے، لوگوں یہ اژدہا میری بدوا پر اللہ کے حکم سے آ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کو بچا لیے۔ اس سے پوچھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، دریافت کرتے ہیں بتا بندے تو کیا عمل کیا؟ وہ کہتا ہے میری والدہ 2 روٹیاں میرے لیے توشے کے لیے دیے تھے، میں جس دن جا رہا تھا یہ لکڑیاں لانے کے لیے، اس دن ایک فقیر مجھ سے سوال کر دیا تو میں 1 روٹی اس کو خیرات کر دیا۔
اور ایک روٹی میں اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ صالح علیہ السلام قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ ایک روٹی کی وجہ سے موت سے بچ گیا، ورنہ یہ اژدہا اس کی موت کے لیے اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ مدینہ گرامی، تو گویا میرے اور آپ کے آقا مولا بھی ارشاد فرمائے، صدقہ بری موت سے، ناگہانی آفتوں سے اور برائی سے اور بیماریوں سے، بلایا سے اور آصف سے، جادو سے، ہر چیز سے اور نظر بد سے محفوظ رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ نافلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات اسلام کی کتابوں میں تعلیمات میں محفوظ ہے۔ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نام صحابی کا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ ایک دروازے کے پاس رسی بندھیے اور ایک رسی جہاں وہ گھر میں بیٹھا کرتے تھے وہاں اس کا کونا پکڑ لیتے تھے۔ کوئی سائل آتا تو وہ رسی کو پکڑ کے دروازے کے پاس جاتے اور اس کو خیرات دے دیتے۔ لوگ پوچھے حضور آپ کسی خادم کو حکم دیتے تو وہ دیتے؟ آپ کہتے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس ہاتھ سے صدقہ نکل جاتا ہے وہ شخص بلایوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے نکل کے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں میرے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ میں صدقہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، فقیر